يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں چند باتیں اور چند چیزیں اس کو ذہن میں رکھنا بے انتہا ضروری ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا آگے بات کہنے کی اجازت دی جائے اور موقع ملے تو یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ انسان اور انسان کا جو ایک پورا ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اس کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اور بنایا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان بے لگام ہو جاتا ہے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کو کنٹرول کرتی ہیں، اس کے اخلاق کو کنٹرول کرتی ہیں، خود اس انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان میں سب سے بنیادی طور پر اگر کہا جائے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین ہے۔ نارملی ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں دو طرح کی ہیں۔ ان میں پہلی چیز اللہ رب العزت کا یقین اور تعارف بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف، یا جب بھی ہم کسی چیز کا تعارف اور انٹروڈکشن پیش کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لکڑی کا دروازہ، تو کہتے ہیں لکڑی کا دروازہ شیشم کی لکڑی کا ہونا چاہیے، اس کی چوکھٹ بھی شیشم کی لکڑی کی ہونی چاہیے، دروازہ ذرا چوڑا ہونا چاہیے، اندر جانے آنے میں آسانی ہونی چاہیے، دروازہ طاقتور ہونا چاہیے۔ یہ ہم بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بائک، مان لیجئے بائک ہے تو ہم بائک میں کہتے ہیں بائک آرام دہ ہونی چاہیے۔ کار کے بارے میں بات کرتے ہیں، کار آرام دہ ہونی چاہیے، چلنے میں اچھی ہونی چاہیے، تیز چلنا چاہیے، لگژری ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان چیزوں کی صفات اور خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال کی صفات پر بات ضروری ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کا تعارف پیش کیا جائے کہ اللہ رب العزت کیا ہے، اس کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں، یہ سامنے آنا چاہیے۔ تب جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یوں تو اللہ رب العزت کی جو حقیقت ہے، اس کی جو کن ہے، اس کی جو ہماری زبان میں تھا ہے، اس تک پہنچنا مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بنیادی طور پر چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بنیادی بات اللہ کے بارے میں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود یہ ہمارے یہاں یعنی علم دین جو پڑھایا جاتا ہے، یعنی جو عقیدے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی چیز ہے جو ضروری ہے، جو نیسیسری ہے، یعنی جس کا ہونا اس کائنات میں ضروری ہے۔
واجب الوجود کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ضروری ہے، اور ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. یعنی اگر اللہ کو نہ مانا جائے تو اللہ کے مانے بغیر کام نہیں چل سکتا. ایک موٹی سی بات جس سے اور بات کلیئر ہو جائے گی، کوئی آدمی کسی نبی کو نہیں مانتا ہے، وہ اس نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. بھئی میں نبی کو نہیں مانتا، کسی بھی نبی کو. جیسے ابھی قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ برگزیدہ نبی ہیں اور ان بڑے نبیوں میں ہیں جن کو اولو العزم نبی کہا گیا ہے، جن کو دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ہے قیامت کے قریب، ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتاب ایک ملحد نے، ایک ایتھیسٹ نے لکھی. اس نے یہ کہا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ کوئی تھے ہی نہیں، جیسس کوئی چیز نہیں تھی، اور نہ ایسا کوئی آدمی دنیا میں آیا. اس نے یہ لکھا اور ثابت کیا اپنے اعتبار سے، حالانکہ وہ چیز تو غلط ہے. تو اگر مان لیے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو وہ تو پہلے ہی سے کافر تھا اور اس کا کفر بڑھ گیا، جہنم میں چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا وجود، ان کا ہونا، ان کا ایگزسٹنس اس دنیا میں ضروری نہیں ہے. ضروری کا مطلب یعنی جس کے بغیر کام نہ چلتا ہو. لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے. اچھا، اب دوسری بات جو اور تھوڑا سمجھنے کی، اس کو اور میں ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں، تھوڑا سا خشک سا موضوع ہے لیکن مزہ آئے گا سننے میں آپ کو، اور اللہ جزائے خیر دے. عفان صاحب کو یہ ریکارڈ کیے لے رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی جو سنے گا اسے بھی کچھ سمجھ میں آ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو دوسری بات جو ہے جو بڑی سمجھنا ضروری ہے کہ واجب الوجود یا ضروری ہونا کسے کہتے ہیں. ایک تو ضروری ہونا بتا دیا، ضروری ہونا کہتے کسے ہے. وجود کا ضروری ہونا یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے اور خالص ایک فلسفی کی بحث ہے نا. دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک عدم بولا جاتا ہے، نتھنگنس جسے کہتے ہیں، ایک وجود بولا جاتا ہے جس کو ایگزسٹنس کہا جاتا ہے نا، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم اس سب میں تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف موٹی سی بات آپ سے کر رہے ہیں. اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا جو وجود ہے، اس کا جو ہونا ہے وہ اپنا ہے. اللہ کا وجود اپنا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ذاتی ہے. ذاتی کا مطلب خود اپنا ہے. میرا اور آپ کا وجود اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نے جو ہمیں دی ہے، یعنی ہمیں جو عطا جو کیا ہے اس کی وجہ سے ہم ہیں. اللہ رب العزت نے اگر ہمیں وجود نہ دیا ہوتا تو ہمارا وجود نہیں ہوتا. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ وجود اپنا ہے اور اپنا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اور سمجھائیے، تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے. ہمارا وجود اپنا نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کا وجود اپنا نہیں ہوتا ہے وہ نہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے اور نہ ہمیشہ تک کے لیے ہوتا ہے. ہم ایک ایسے دور میں ہیں جب ہم ہیں، لیکن 70 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ جب وہ کچھ تھا ہی نہیں. یعنی ہمارے اوپر ایک وقت گزر چکا ہے. کسی کے اوپر 40 سال پہلے ایسا وقت تھا کہ وہ نہیں تھا، کسی کے اوپر 45 50 60 سال پہلے ایسا وقت تھا کہ وہ نہیں تھا. اچھا، ایک وقت آنے والا ہے جس میں ہم نہیں ہوں گے، اور وہ وقت کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے. 10 سال 20 سال 30 سال، کسی کا پہلے، کسی کا بعد میں، کسی کا جوانی میں، کسی کا بڑھاپے میں، کسی کا کسی وقت بھی وہ وقت شروع ہو سکتا ہے. تو جو وجود شروع سے نہ ہو اور آخر تک، اینڈ تک نہ رہے، وہ وجود اپنا نہیں ہوتا، کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے تو اس کا وجود اپنا، اور ہمیشہ رہے گا تو اس کا وجود اپنا. اسی کو کہتے ہیں وجود ذاتی، یعنی یہ اللہ کا اپنا وجود ہے. ٹھیک ہے، ایک بات اس سلسلے کی تھوڑا سا اور سمجھیے. ایک مثال سے میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں میں آپ کو ایسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارے عقیدے کی اور فلسفے کی مشکل بحثیں ہیں، کوشش کر رہا ہوں آسان زبان میں سمجھا سکوں. جیسے دنیا میں جو ستارے ہیں ان کے اندر جو روشنی ہے وہ اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی ہے. وہ اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی دی ہوئی روشنی کی وجہ سے چمکتے ہیں.
ایون یہ کہ چاند جو ہمیں یہاں سے سب سے بڑا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں سب سے بڑا لیکن چمکتا ہے، اس کی روشنی بھی سورج کی روشنی ہے، سورج سے وہ روشنی لیتا ہے اور پھر رات میں چمکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے۔ اب جو سورج کی روشنی ہے، حالانکہ وہ بھی بیچارے کی اپنی نہیں، سورج کی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی سورج سے لی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان جو ہے، انسان میں جو زندگی ہے وہ اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا اور امر یعنی اللہ کے اشارے پر زندگی بھی ملی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ کہیے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ تو جو یہ حکم ہے یہ اللہ کا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں اپنا وجود۔ اچھا، دیا ہوا وجود، اس کو بھی سمجھ لیجیے جیسے ہمارا اور آپ کا ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں روشنی آ رہی ہے، روشنی کیسی آ رہی ہے کہ باہر صاف دیوار ہے، اس دیوار پر سورج پڑا اور اس سے ریفلیکٹ ہو کے روشنی یہاں آئی۔ سامنے دیوار ہے، سورج پڑا، روشنی ریفلیکٹ ہو کے یہاں آئی۔ یہ پتھر ہے، روشنی پڑ رہی ہے، یہاں آئی۔ تو یہ جو اندر کی روشنی موجود ہے، یہ اندر کی روشنی سورج ہی کی روشنی ہے، لیکن یہ زمین کے واسطے سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا ہے، لیکن ماں باپ کے ذریعے سے ہم یہاں آئے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اول آدم علیہ السلام، ان کو اللہ نے پیدا کیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں دوسری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ علام ہے، عالم نہیں، علام، بہت زیادہ جاننے والا، یعنی اس کی ٹکر پر کوئی جاننے والا ہی نہیں۔ کیسا جاننے والا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اللہ کا علم اور انسان کا علم، اس کے بارے میں کچھ سمجھائیے۔ آپ نے فرمایا سمندر اور اس سمندر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ایک چڑیا، وہ چڑیا منہ ڈالے سمندر کے اندر، ایک قطرہ پیے، 2 قطرے پیے، 10 قطرے پی لے، اور اس کے بعد وہ اپنی چونچ نکالے تو اس کی چونچ پر جو ایک قطرہ لگا رہ جاتا ہے، اللہ کا علم تو اس سمندر کے برابر اور مخلوق کا علم اس چونچ پر لگے ہوئے قطرے کے برابر ہے۔ اور یہ بھی مثال ہے، یہ بھی مثال ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ مخلوق کا علم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ اتنا جاننے والا، اتنا علیم، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے، اور جو فیصلے ہیں وہ اس کے علم سے ہو رہے ہیں، اور یہ بات یقینی طور پر اپنی زندگیوں میں لانی چاہیے، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، خود اپنے آپ کو، اپنی سیلف کو، اپنی ذات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، کہ اگر اللہ کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بھلائی ہوگی۔ اور انسان اللہ کی حکمتوں کو پہچان ہی نہیں سکتا ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ ہم ایک عقل مند آدمی کے فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے، چہ جائے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر کچھ اف اور بٹ کریں۔ ایک عقل مند آدمی کوئی فیصلہ لیتا ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زبردست فاتح گزرے، زبردست فاتح، بیت المقدس کا فاتح، قرآن کا عاشق، اللہ سے سچا عشق اور محبت رکھنے والا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے سوانح نگاروں نے کہ ان کے باڈی گارڈ جو تھے وہ حافظ تھے، اور وہ اپنے باڈی گارڈوں سے ایک وقت میں بیٹھ کر 3-3 4-4 پارے قرآن پاک کے سنتے تھے اور روتے ہوئے سنتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ الحمدللہ۔ تو ایک مرتبہ ایک جاسوس پکڑا گیا جو یہودیوں کا اور صلیبیوں اور صہیونیوں کا جاسوس تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو عکا پر حملہ کرنا تھا، ایک جگہ تھی عکا، وہاں حملہ کرنا تھا۔
صلاح الدین ایوبی نے اس جاسوس کو کمرے میں بلایا، برابر والے کمرے میں جگہ دی اور خود اس والے کمرے میں بیٹھ گئے اپنے فوجی افسران کے ساتھ، اور اپنے ایک بہت خاص آدمی سے کہا جو ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا کہ جو کمرے کا دروازہ ہے یہ کھول دو، تھوڑا سا پردہ ڈالا رہتا، دروازہ کھول دیا اور خود دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے دیکھو بھائی ہم کو عکا پہ حملہ کرنا ہے اور ہم نے جو راستہ سلیکٹ کیا ہے وہ یہ راستہ ہے، ہم ادھر سے جائیں گے اور جو شہر ہے اس کے شمال سے ہم داخل ہوں گے۔ بہت اچھی بات۔ اب وہ جاسوس، وہ تو جاسوس ہی تھا، وہ کان لگا کے بیٹھ گیا ایسے کر کے، ہاں اچھا واہ، اور دیکھو پوری طاقت اس راستے سے نکلنے میں لگانی، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، اور زبردست حملہ ہوگا، اور پہلے حملے میں کچھ فوج ادھر رکھی جائے گی کچھ ادھر رکھی جائے گی اور پوری طاقت کے ساتھ ہمیں حملہ کرنا ہے وہاں پر۔ جی جو ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، وہ کیا، اب انٹیلیجنس کا سربراہ وہ بھی صلاح الدین ایوبی کا، آپ سوچئے وہ کتنا دماغ والا ہوگا۔ وہ غور سے دیکھ رہا ہے اور وہ اشارہ کر رہا ہے، حضرت آپ کہاں بیٹھے ہیں، دیکھیے برابر کمرے میں، دیکھیے وہ سن رہا ہوگا بات، اور وہ صلاح الدین ایوبی توجہ نہیں دے رہے۔ اور جیسے ہی یہ پوری پلاننگ سے فارغ ہوئے، صلاح الدین ایوبی نے اس جاسوس کو کے بارے میں حکم صادر کیا، اسے چھوڑ دو، اور وہ اندر اندر مچل رہا ہے، اے مسیح، اے ہمارے عیسیٰ، اے ہمارے جیسس، کسی طرح یہاں سے نکلنے کی راہ ہم کو مل جائے، ہم یہاں سے نکل جائیں اور یہ خبر ہم اپنی فوج تک پہنچا دیں، ہمارا شہر بچ جائے گا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے اس کی رہائی کا حکم دیا تو انٹیلیجنس کا سربراہ وہ مطلب کھڑا ہو گیا، کہنے حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا غضب ہے، آپ نے پوری میٹنگ کی، آپ نے پوری بات کی اور وہ سن رہا ہے آپ کی بات کو، اور آپ کہہ رہے ہیں اسے آزاد بھی کر دو۔ چھوڑ دو۔ اسے چھوڑ دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب 5-6 دن 7 دن گزر گئے تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ فوجیں تیار ہیں؟ ہاں فوجیں تیار ہیں۔ کہا اب ہماری فوجیں شمال کے بجائے جنوب سے حملہ کریں گی۔ تو یہ صلاح الدین ایوبی ایک سپہ سالار ہے، اس کا انٹیلیجنس کا سربراہ اس کے لیے گئے ایک فیصلے کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم اللہ کو سمجھ لیں، یعنی ہم اللہ کے فیصلوں کو سمجھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت اگر کسی وقت سمجھنا ہے تو ذرا اپنے بارے میں غور کر لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم بار بار دعاؤں میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ما عبدنا حق عبادتک وما عرفنا حق معرفتک۔ اے اللہ ہم آپ کو جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی کر نہیں سکتے، اور جیسا پہچاننا چاہیے ویسے پہچان نہیں سکتے۔ محمد الرسول اللہ جب یہ فرما رہے ہیں، میں اور آپ کیا ہیں، میری اور آپ کی اور ہم سب کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی معرفت بھی ان لمیٹڈ ہے۔ آپ درجات طے کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، اللہ کی معرفت کی آپ کو وہاں پر اینڈ لیس چیز ہے، ملے گی نہیں، ختم۔ تو اللہ کے بارے میں دوسری جو بڑی بنیادی بات سمجھنے کی، اللہ علام ہے، ہر فیصلہ اللہ کے علم سے ہو رہا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات بہت سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کی ایک پلاننگ ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں، تقدیر کہلاتی ہے۔ تقدیر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو اللہ کے علم میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس دنیا میں کیا کب کیسے کہاں ہونا ہے، یہ ڈیزائن ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور اختیار اللہ نے دیا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا اختیار ہی انسان کے لیے فری ول ہے، ایک آزادی ہے، تم اب اس اختیار کو تم استعمال کرو۔ یہ جو ڈیزائننگ ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے 2 حصے ہیں۔ پلاننگ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دین، شریعت، رسولوں کے پیغام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے
اس پر چلنے سے راضی ہوتا ہے. ہمارا نوجوان ذہن کاش یہاں اور موجود ہوتا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ بات جائے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس راستے پر چلنے سے اللہ راضی ہوگا. یہ راضی ہونے والا راستہ ہے. دین پر عمل کرو گے، اللہ کی مرضیات کو سمجھو گے، جانو گے، تو اس سے اللہ راضی ہو جائے گا تم سے. اب آپ کہیں گے کہ دنیا میں کفر بھی موجود ہے، شرک بھی موجود ہے، الحاد بھی موجود ہے، بت پرستی بھی موجود ہے، اللہ کا انکار، اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، یہ لوگ بھی موجود ہیں، تو یہ کیا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ میرے پاس ایک طالب علم آیا اور کہنے لگا مولانا میں ایک سوال سے بڑا الجھن میں ہوں. میں نے کہا کیا سوال ہے بتاؤ؟ کہنا ہے کہ وہ ایک نیوز اینکر نے ایک سوال پوچھا تھا، اور وہ سوال پوچھا تھا جس وقت بلقیس بانو کا کیس اوپن ہوا تھا، یعنی اس کے بارے میں فیصلہ آیا تھا. تو ایک ہمارے بیچارے جانے والے بھی نیوز پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو اپنی نہیں پتہ ہوتی، تو وہ دین اور اسلام اور شریعت کو کیا بیان کریں گے، اور وہاں جو آنسر یا جواب دینا ہوتا ہے وہ تو ود ان سیکنڈز 10-15 سیکنڈ آپ کے پاس ہوتے ہیں، اس کا جواب دینا ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں سر اس نے سوال یہ کیا ہے کہ بلقیس بانو کے ساتھ جو زنا ہوا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی یا نہیں شامل تھی، یعنی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کی بنا مرضی کے ہوا ہے. کہہ رہے ہیں سر اب میں نے کہا دیکھو پہلی میں نے کہا جواب تو میں تمہیں 5-10 سیکنڈ کے بعد دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو. میں نے کہا تقدیر کا موضوع بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، اس موضوع کو 15 سیکنڈ یا 10 گھنٹے میں آدمی سمجھنا چاہے تو بھی بڑا مشکل کام ہے، یعنی اس کے لیے قرآن اور حدیث اور سب چیزوں کا احاطہ کرنا پڑے گا. لیکن ایسے لوگوں کو جواب دینا یا سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے. یہ سب اللہ کی مرضی کا کام نہیں ہے، اللہ کی اجازت سے ہوا ہے. کہ اب سر ان دونوں لفظوں میں فرق کیا؟ میں نے کہا بہت آسان ہے. اجازت یہ ہے کہ ایک آدمی غلط راہ پہ جانا چاہتا ہے کہ میں غلط راہ پہ جانا چاہتا ہوں، اپنی فری ول کا یوز کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، جاؤں نہ جاؤں، یہاں رکاوٹ کسی کو نہیں، جاؤ، اجازت، جاؤ، چلے جاؤ. اور مرضی یہ ہے کہ اس کام کے کرنے پر خوش ہوا جائے. تم نے بہت اچھا کیا، شاباش. تو اللہ کی مرضی نہیں تھی، اجازت تھی، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کہ اجازت کیوں دی؟ اللہ روک دیتا، یہ بڑا شبہ ہے. ہمارے ہندوستان میں دلت سماج کو، ہمارے ہندوستان میں شیڈول کاسٹ کو، ہمارے جو جتنے بھی نیچے طبقے ہیں اور جو خدا کے نہ ماننے والے ہیں، ان کا بڑا سوال ہے کہ اللہ اگر موجود ہے تو وہ برائیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ برائیوں کو اللہ کو روک دینا چاہیے. کسی سے زنا ہو رہا ہے روک دینا چاہیے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے روک دینا چاہیے. نہیں بھائی، اگر اللہ ان چیزوں کو روکنے لگے تو فری ول کہاں گئی؟ آپ کا اختیار کہاں گیا؟ پھر آپ کو سزا اور ثواب اور آپ کو جنت اور جہنم کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ میری مرضی ہے میں اچھا بھی کام کروں، میری مرضی ہے میں برا بھی کام کروں. اگر مجھے برے کام کرنے سے روک دیا جائے، نیک بنا دیا جائے، تو ثواب کس بات کا؟ میرا دل نہیں چاہ رہا فجر کی نماز میں اٹھنے کا، میں بہت دیر میں سویا ہوں، میں صبح نہیں اٹھوں گا، میں 9 بجے سو کر اٹھوں گا. اب میری مرضی کے خلاف مجھے اٹھنا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. تو میں نے اپنی طاقت استعمال کی پوری، اور اپنے دل کے خلاف گیا تو میں نے اپنی فری ول کا یوز کیا، اور یہ پوری طاقت اور قوت اور اختیار کے ساتھ میں نے فجر کی نماز پڑھی. اس پر ثواب ملے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا. اور اگر اللہ مجبور کر دیتا سارا اٹاوا حسن بصری کی طرح ہو جائے، سارے لوگ آپ کو فجر میں اور تہجد میں اور اشراق میں اور چاشت میں اور اوابین میں اور نوافل میں اور اذکار میں، اور سارے یہاں پر جو ہے آپ کو گلیوں میں کہیں جو ہے آپ کو مجاہد نظر آتے، کہیں اکرمہ نظر آتے، اور کہیں جو ہے خواجہ معین الدین چشتی نظر آتے، کہیں بختیار کاکی نظر آتے، کہیں جو ہے ثابت بنانی نظر آتے، کہیں جو ہے وہ اللہ بھلا کرے آپ کا نظام الدین اولیاء نظر آتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر آدمی کو پورا اختیار ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ارادہ ہے، دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں. وہدیناہ النجدین، دونوں راستے کھول دیے. اچھے راستے پہ چلو یہ بھی، برے راستے پہ چلو تو بھی، تمہاری مرضی ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اور وہ قیامت میں اور مرنے کے بعد ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کی اس تقدیر اور اس پلاننگ سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. اور دنیا میں آدمی جو بھی کرتا ہے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیا جانا ہے، اللہ کے یہاں ملنا ہے. تو اللہ کے سلسلے میں تیسری بڑی بنیادی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ تقدیر اللہ کی ایک پلاننگ ہے. چوتھی بات ایک اللہ کے بارے میں بہت اہم یاد رکھنے کی ہے، بہت اہم یاد رکھنے کی ہے. یہ تو عقیدے کی بڑی کتابوں میں بہت آسان زبان میں سمجھا دے رہا ہوں.
ہمارے یہاں دو بڑے بڑے فرقے ایسے گزرے ہیں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ چیز واجب ہے کہ اللہ بندوں کے فیور کا کام کرے، ما اصلح للعباد، بندوں کے فیور کا جو کام ہے اللہ کو وہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے پھر بہت سی باتیں بنائی جاتی ہیں، ارے تم کہتے ہو اللہ ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے، پہلی بات تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اللہ کو بندوں کے فیور کا کام کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں، کائے کا فیور؟ شہنشاہ مطلق کوئی ہے ہی نہیں۔ شیعہ اور معتزلہ ان دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بندوں کے فیور کا کام کرنا چاہیے۔ زلزلے آ رہے ہیں تو غلط ہے، سیلاب آ رہا ہے تو غلط ہے، فلانا ملک میں تباہی مچ رہی ہے غلط ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں غلط ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ نہ ما اصلح للعباد، یہ کوئی ضروری نہیں اللہ کے لیے، اللہ ہے، جو چاہے کرے۔ سارے دنیا کے متقی، پرہیزگار، نیک، اللہ والے، تقوی والے سارے لوگوں کو اٹھا کے وہ جہنم میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سوال اللہ کرے گا، تم نہیں کرو گے۔ اللہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے رحم کی ادا، اس کی محبت، اس کا بندوں کے ساتھ ایک تعلق، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایسا کرے گا نہیں، لیکن کر دے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، وہ سارے دنیا کے برے لوگوں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے، آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ وہ ایک طوائفہ عورت کو ایک بلی کے لیے پانی لے جانے اور اس کو ایک جوتے میں کر کے پلانے پر مغفرت کر دے، اللہ ہے، کر دے گا۔ ساری زندگی کا ایک کافر، ساری زندگی کفر میں مبتلا رہا، انتقال ہوا، انتقال کے بعد بیٹے نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں، پوچھا تم جنت میں؟ پڑوسی نے پوچھا بھائی تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ کہنا روزوں کا اکرام کرتا تھا میں، بہت روزے آتے تھے تو اس احترام اور اکرام میں کھاتا پیتا نہیں تھا، آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اللہ ہے، کچھ بھی کر دے، کچھ بھی کر دے۔ وہ اللہ کفر و شرک کو لے آئے، وہ اللہ بے دینوں کو لے آئے، وہ الہاد کو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ ہمارے ڈرنے کے لیے۔ زیادہ نیک مت بننے کی کوشش کرو، میں بہت نیک ہو گیا ہوں، اس وقت 5 نمازیں یہ چل رہی ہیں، 5 الگ چل رہی ہیں، اور تہجد بھی چل رہی ہے، اور اشراق بھی چل رہی ہے، اور ذکر بھی چل رہا ہے، اور عبادت بھی چل رہی ہے، اور بہت زبردست تفسیر بھی چل رہی ہے، اور تسبیحات بھی چل رہی ہیں، اور درود پاک بھی چل رہا ہے، اور اللہ سے تعلق بھی ہو رہا ہے، پاس انفاس بھی چل رہا ہے، اور اللہ ہر وقت یاد ہے۔ بس بھائی ہاں، فلا تزکوا انفسکم، زیادہ اپنا تقوی مت بگارا کرو، میں بہت نیک ہو گیا ہوں۔ بندے بن کر رہو، بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ وہ عالم بمن اتقى، معلوم ہے اللہ، یعنی اس آیت کا ترجمہ اگر مجھ سے کوئی کہا جائے کہ اس آیت کا ترجمہ کرو ہوا عالم بمن اتقى، تو میں اس کا ترجمہ اپنی یہاں کی ٹھیٹ لوکل لینگویج میں کہوں گا، ہاں رہنے دے بھائی، بس رہنے دے، وہ سب معلوم ہے ہمیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہاں معلوم ہے تم کتنے نیک ہو، معلوم ہے۔ یہ تو اللہ یہ کہہ رہا ہوا عالم بمن اتقى، معلوم ہے اللہ، ٹھیک ہے، ہاں معلوم ہے تم کیسے ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو یہ میں تقدیر کے مسئلے پہ میں الحمدللہ بالکل شرح صدر ہے مجھے، الحمدللہ، یعنی یہ دعویٰ تو نہیں، شرح صدر ہے کہ بالکل صحیح مسئلہ ہے۔ بہت میں سوچتا رہا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ابھی تک، یقینی طور پہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں مل جائے گا آپ کو، لیکن میں بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ تقدیر کا مسئلہ کیوں؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا، اللہ نے سمجھایا، اوقات میں رہو، بس زیادہ چکر مت پڑو، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو گمراہ مت سمجھو، زیادہ مطلب ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، اوقات میں رہو، بندے بن کر رہو۔ ہم کسی کے بارے میں کبھی بھی کوئی فیصلہ کر دیں، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، ایک آدمی نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ تقدیر غالب آتی ہے اور وہ نیکی سے برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا خاتمہ اسی حال پہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہر وقت اللہ سے اس کا فضل مانگیں، مالک فضل فرما دیے، عمل کوئی نہیں، اللہ فضل، اپنا فضل دے دیجیے، اپنا فضل دے دیجیے۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ایک اور آخری بات، یہ بھی بہت اہم بات ہے، وہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے جو راستے ہیں وہ اب سب بند ہیں سوائے ایک راستے کے۔
محمد الرسول اللہ۔ امام غزالی نے فرمایا تمہارے رب تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے مخلوق کی سانسیں، لیکن یہ سب بند ہو گئے ہیں، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ، یہ کھلا ہوا ہے راستہ، اب اس پر آ جاؤ، اب اس پر چلتے چلے آؤ۔ تو یہ بہت اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، اور ان سے جو لوگ انسپائر ہوئے صحابہ، ان کی زندگی دیکھیں، اس میں آپ کو بالکل الگ اور انوکھے انداز کے لوگ مل جائیں گے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت یہ تھی، عبدیت اور بندگی کا حال یہ تھا، ایک محفل، ایک مجلس میں 70 بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ معاف کر دیے، حضور معافی مانگ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ استغفار کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دیے۔ وہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ کریں یا اس سے زیادہ مرتبہ کریں، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں بھائی صبح 100 بار، شام کو 100 بار استغفار کر لیا کرو، ہمیں اس کی توفیق نہ ملے تو یہ تو پھر میرے وجود کے سامنے کوشچن مارک ہے نا، تم کیا کر رہے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے، اللہ سے ہمہ تن متوجہ رہنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا مزاج تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دین، یعنی یہ شریعت جو دی گئی، اس کے بعد ایک متھک توڑا گیا تھا دنیا کا، ایک بڑا جو ایک ایرا چلتا ہوا آ رہا گیا تھا وہ توڑا گیا تھا، ایک بڑی زبردست سوچ تھی اس کو توڑا گیا تھا کہ اس دور میں جو عیسائیوں کا دور تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا، ان کا ماننا یہ تھا اللہ تک وہی پہنچے گا جو پادریوں سے جڑ جائے گا، اللہ تک پہنچنے کا ڈائریکٹ راستہ کوئی نہیں۔ یہاں ڈائریکٹ راستہ جوڑا گیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو وہ دعا تو ہماری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، دعا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں دعا، میرا ماننا یہ 10 منٹ کے بعد تو دعا میں ردم آتا ہے، ہماری زبان میں دھار آتی ہے 10 منٹ بعد، تو 3 منٹ میں تو دعا ہی ختم ہو گئی، وہ دھار ہی نہیں پیدا ہوئی، جیسے آرڈر دیا نکل گئے۔ دعا ایسے نہیں ہوتی، دعا تو یہ ہوتی دعا من خضعت لک رغبتہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات آپ دیکھیں۔ ہم نے دعا والوں کو اب بھی دیکھا ہے، اب بھی دیکھا ہے، ہم نے ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کو چلتے دیکھا ہے، ان کی ناک کو ٹپکتے دیکھا ہے، ان کے تھوک کو ان کی داڑھیوں پہ گرتے دیکھا ہے، ان کو بے چین ہوتے ہوئے، بلکتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا۔ اگرچہ رونا کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب روئے نہیں تو دعا نہیں، مطلب کیفیات ہوتی ہیں الگ الگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مانگ رہے ہیں یہ اللہ کا دعا من خضعت لک رغبتہ، اے اللہ یہ اس بندے کی دعا ہے جس کی گردن آپ کے سامنے جھک گئی ہے۔ یہ تصور دیا گیا، گردن اللہ کے سامنے جھکے گی، سر اللہ کے سامنے جھکے گا، کمر اللہ کے سامنے جھکے گی۔ ہاں یہ دعا ہے، دعا من خضعت لک رغبتہ وفاضت لک عبرتہ، اللہ دیکھیے آنسو بہ رہے ہیں، وذل لک جسم، اور اللہ جسم زمین سے ملا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت حضور خود بیان کر رہے ہیں اپنی۔ اللہم لا تجعلنا بدعائک ربی شقیا، اللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں محروم مت بنائیے گا، وکن بنا رؤوف الرحیم، رحم فرما دیجئے گا، رحم فرما دیجئے گا، رحم فرما دیجئے گا۔ یا خیر المسئولین، اے سوالوں کے بہترین جواب دینے والے اللہ، ویا خیر المعطیین، اور بہترین دینے والے اللہ۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی کیفیت ہے۔ آپ اگر وہ دعائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان کو جمع کریے، آپ دیکھیے کیفیت ہی الگ ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، مجھے متقیوں کا امام بنا دیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اللہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد اب گمراہ مت کریے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، رحمت دے دیجئے، اتار دیجئے، ڈھانپ دیجئے، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، دینے والے تو آپ ہی ہیں صرف۔ یہ تصور، یہ مانگنے کا تصور امت میں سے مٹتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں غور کریے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب عجیب بات فرماتے ہیں، کہنا ہے کہ یہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنائیے، اور یقین جانیے ایک ایک دعا جو حضور سے منقول ہے اس وقت پر اسے پڑھ لیا گیا 1000 تسبیحات سے بہتر ہے۔ مناجات مقبول پڑھیے، میں حج میں تھا، ہمارے بزرگ ہیں بڑے بمبئی میں رہتے ہیں، حضرت حاجی شکیل صاحب ہمارے والد صاحب کے دوست بھی ہیں، مجھے ملے تو میں دور بیٹھا ہوا تھا تو میں اشارے سے بلایا ادھر آؤ،
تو میں جلدی سے اٹھ کے گیا، میں نے کہا وہ بھائی صاحب میرا بیگ جو تھا وہ کل چوری ہو گیا ہے، میں سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، اس میں میری کتاب تھی مناجات مقبول یہ سب تھی، وہ چوری ہو گئی، تو اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو دے دیجیے۔ تو ان کا خادم ساتھ تھا، تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا ساری مناجات مقبول جو ہیں وہ سب میں نے یہاں بانٹ دی، اب ایک بچی ہے جو میری ہے، لیکن تم ہمارے دوست کے حضرت کے بیٹے ہو، اس لیے خادم سے کہا ان کو پیش کرو فوراً۔ وہ پھر عجیب بات انہوں نے کہی، کہنے مناجات مقبول میں غور کیا؟ میں نے کہا حضرت پڑھتے ہیں؟ کہنے مناجات دعائیں مقبول جو قبول ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا یار ہم تو مولوی ہو کے غور نہ کر پائے یہاں تک۔ کہنے یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، تم مانگو گے تمہارے حق میں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہاں یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، تو معمول بنائیں مناجات مقبول کو پڑھنے کا۔ ہاں صبح ایک منزل مشکل 10 منٹ لیں گے، اس کو دعا تصور کے ساتھ، اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے ہمارے بزرگوں کے ذریعے، اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ زندگی کے اندر کیسے اثرات آتے ہیں۔ جب اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہے تو پھر دعا مانگتا ہے تو اللہ، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے کہ آپ میں کسی ہاتھ پہ اٹھا کے بیٹھوں گا تبھی دعا۔ مناجات یہ ہوتی ہے سر جھکا ہوا ہے، اللہ یہ کر دیجیے، اللہ یہ ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، رب کبھی بھولتا نہیں۔ ہمارے حضرت یہ حاجی شکیل صاحب کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت کا مزاج بہت پرانے ہمارے بزرگوں کا سا ہے، تو حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم نے کرسی لگوائی تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ کے پیر میں تکلیف ہے، میں تو طالب علم ہوں، میں زمین پہ ہی بیٹھ جاؤں گا۔ تو حضرت نیچے تشریف فرما ہوئے، خیر بات چیت کی اور یہ ہوا۔ اس کے بعد جب بمبئی کی بات ہے، جب باہر نکلے تو حضرت حاجی شکیل صاحب نے عجیب بات فرمائی، ہمارے دوست ہیں مفتی عثمان صاحب، ان سے عجیب بات فرمائی، کہنے مفتی صاحب یہ آدمی ایک سیکنڈ بھی اللہ سے غافل نہیں ہے، وہ بھی اللہ والے۔ پھر کہنے لگے میں تو ایسے ہی ہوں، میں تو بس ویسے ہی کہہ دیا میں نے۔ تو ہر وقت اللہ یاد رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمائی اپنے بیٹے سے، بیٹا نرے مولوی مت بننا، بیٹا نرے مولوی، الفاظ یہ کھرے مولوی مت بننا، میں تو نرے کا ترجمہ کر رہا ہوں، کھرے مولوی مت بننا۔ میں کہا حضرت کیا بات؟ کہا علم کے ساتھ عشق کو جمع کرنا۔ کہنے کیا؟ کہنے ذکر کی کثرت کی عادت ڈالنا، ذکر کی کثرت کی عادت ڈالنا۔ ہمارے سارے بزرگان دین کا معمول رہا ہے تیرا تسبیح کے ذکر کا، اکثر و بیشتر۔ اگر آپ کسی سے بیعت ہیں، کسی سے تعلق ہے، اس سے معمولات پوچھیں اور پھر کریں، زندگی میں رنگ چڑھتا ہے۔ کسی پہ رنگ چڑھا کپڑوں کا، کسی پہ رنگ چڑھا اس کا، کسی پہ رنگ چڑھا اس کا، کسی پہ رنگ چڑھا کسی ہیرو کا، کسی پہ کسی فلانے کا۔ آپ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، وہ رنگ کیسے چڑھے گا؟ کثرت ذکر سے۔ جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد کا انتقال ہونے لگا تو فرمانے لگے اپنے بیٹے کو، بلا کر بیٹا سب اس وقت کچھ نہیں ہے۔ کہا حضرت پھر ابا جان پھر؟ کہنے صرف پاس انفاس ہے اور کچھ نہیں بچا، زبان بند ہے۔ پاس انفاس کیا ہے؟ کہ آپ کی سانس کے ساتھ آپ کو اللہ کے ذکر کی یاد ہو جائے۔ ہر سانس جو آئے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ آئے۔ آپ دیکھیے کیسے رنگ چڑھتا ہے، آپ دیکھیے زندگی میں کیسے ٹوئسٹ آتا ہے اور کیسے زندگی بدلتی ہے۔ مشق کی بات ہے، عملی کوششوں کی بات ہے، تب یہ سب چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے سلسلے میں یہ موٹی موٹی باتیں، اور اللہ رب العزت کے یہاں طریقے دو طرح کے ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ کے یہاں طریقے دو طرح کے ہیں۔ کسی کو سلیکٹ کرنے کے، منتخب کرنے کے دو طریقے ہیں، اپنے قریب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک مجاہدات والا راستہ، یہ مجاہدات کے راستے سے پہنچے گا، یہ بہت ذکر کر رہا ہے، یہ بہت دعا کر رہا ہے، یہ بہت اللہ سے مانگ رہا ہے، دھیرے 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 وہ پہنچ گیا اللہ تک۔ اور دوسرا طریقہ ہے خود اللہ نے ہی سلیکٹ کر لیا، نہ زیادہ مجاہدات نہ وہ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب اور وہ سیدھے اوپر۔ لیکن نارملی اکثر و بیشتر 99% یہی طریقہ ہے، مجاہدات۔ اور جتنا مجاہدہ، جتنا آپ مجاہدہ کرتے چلے جائیں گے، اللہ کے قریب پہنچتے چلے جائیں گے اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اور جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، ساری چیزیں آسان، پھر محمد رسول اللہ کی زندگی اپنے آپ آ جائے گی۔ پھر فرض نمازوں کا جو چھوٹنا ہے کہ صاحب وہ فجر کی نماز پڑھی تھی
کہنے وہ پڑھی نہیں، پتہ نہیں کب پڑھی تھی آخری مرتبہ۔ الیکشن کا موقع تھا اور بہت زبردست ہمارے بعض حضرات پرجوش نوجوان ایک پرجوش سپہ سالار کا سپورٹ کر رہے تھے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، میرے اشاروں کا نام نہیں لینا چاہتا میں، تو وہ جو اشارہ کر رہے تھے، جزاک اللہ، میں ان میں سے ایک کے پاس گیا، بلکہ ان کی پوری ایک ٹیم تھی، ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا ایک سوال، کہہ رہے ہیں ارے سعدی بھائی یہ بتائیے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم یہ بھی نہ کریں؟ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء بزدل ہو گئے ہیں، یوں ہو گیا ہے فلاں، نپور شرما والا شاید واقعہ تھا۔ میں نے کہا ہاں ہم تو بزدل ہو گئے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا اب ہم جیسے بزدلوں کا ایک سوال ہے بہت چھوٹا سا، جتنے لوگ بیٹھے ہو فجر آخری مرتبہ کب پڑھی تھی مسجد میں جماعت کے ساتھ؟ نماز زندگی میں ہے نہیں، نماز تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تبدیلی آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر عمر نے وفا کی، موقع رہا، اگلے مہینے جو ہے ہمارے مولانا عفان صاحب یاد دلا دیں، اور یہاں کے سمجھدار لوگ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم کو دے دیں درس قرآن کے بعد، تو ہم انہیں سمجھا دیں گے کہ تبدیلی کی راہ کیا ہے اور چلنا کیسے ہے اور چلا کیسے جا رہا ہے۔ میرے پاس 2 طالب علم آئے، 2 تو میرے طالب علم تھے، ایک ان کا بھائی تھا، اس نے جو ہے PCS نکال لیا تھا اور IAS کی تیاری کر رہا تھا۔ وہی جذباتی لوگ کہہ رہے ہیں وہ تبدیلی اور نظم اور نظام اور حکومت۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ چائے پیو، چائے پلائی۔ پھر میں نے انہوں 1.5 گھنٹے سمجھائی ساری بات۔ میں نے کہا آ گیا سمجھ میں؟ کہنے سب صاف ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ بات سمجھو، دین کی بنیاد تو ہے نہیں ابھی، آپ تبدیلی کی بات کریں، تبدیلی ایسے آتی نہیں آئی گی۔ خیر الغرض ہم ادھر جانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ بنیادی باتیں جو تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ میں 5 سال سے یہ صدا لگا رہا ہوں، کم سے کم 4 سے 5 سال سے، اور اس پہ اللہ کے فضل و توفیق سے کام کر رہا ہوں کہ آنے والا جو دور ہے اس دور میں لڑائی عمل کی نہیں ہے، اب لڑائی اب عقیدے کی ہے۔ وہ آپ کے عقیدے کو اتنا کمزور کر دینا چاہتے ہیں، اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، شریعت سے آپ کی وابستگی اس درجے ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ عمل تو اس کے بعد پیدا ہوتا ہے نا، پہلے تو فکر ہوتی ہے پھر اس کے بعد عمل آتا ہے۔ وہ آپ کی فکر کو مار دینا چاہتے ہیں، کاٹ دینا چاہتے ہیں، جڑیں کھوکھلی کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کام بہت خوبی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس میں اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہر طرف سے ایمان پر اعمال، یعنی اعمال تو اس کے بعد، ایمان پر، فکر پر، عقائد پر، سوچ پر، اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ میں نے شاید پچھلے مہینے یہ واقعہ آپ کے سامنے سنایا ہو کہ حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ ہم نے اگر کبھی کوئی جلوس نکال دیا تو تبدیلی آ جائے گی۔ اچھے لوگوں کی فکر بن چکی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر تبدیلی کو جس طرح سے آنی ہوتی تو پھر پتہ نہیں کب تبدیلی آ چکی ہوتی۔ تبدیلی اس کا نام نہیں ہے، تبدیلی تو بڑی محنتوں کے بعد آتی ہے۔ ہمارے ابا اکثر کہا کرتے ہیں تبدیلی اور چینجنگ لوگوں کے اندر اصلاح کا کام جو ہے، تبدیلی لانے کا کام، یہ پتے ماری کا کام ہے۔ یہ بڑا مشکل، مسلسل، لگاتار محنت کا کام ہے۔ یہ ایسے تھوڑی ہے آپ سوچ رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے آئیں گے اور ہم سب پر پھونک ماریں گے اور ہم سب بالکل ولی کامل کے طور پہ بدل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیں، بزرگان دین کی زندگیاں دیکھیں، پوری زندگی مجاہدوں کے اندر گزری ہے۔ خواجہ نجیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، نجیب فردوس رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، ان کے پاس خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے کہ حضرت بیعت فرما لیے، کہا بیعت فرمایا، 2 دن روکا، کہا اجازت ہے جاؤ خدمت خلق اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا کام کرو۔ یہ روانہ ہونے لگے، کہا ایک بات سمجھ لینا، راستے میں پہنچو اور کوئی اطلاع ملے واپس مت آنا، آگے چلے جانا، کام کرنا۔ یہ تھوڑے آگے پہنچے اور کہنے لگے حضرت نے ہمیں خلافت بھی دے دی، ابھی تو میں ہی نہیں بناؤں۔ تصور خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری کا یہ تھا کہ میں نہیں بناؤں،
ہمارے یہاں تو اس نے جہاں تھوڑا سا دین سیکھا اور تھوڑا سا داڑھی واڑی چہرے پہ آئی وہ سمجھتا میں قطب الاقطاب، میں مجدد وقت، میں مبلغ اعظم، میں مفکر اسلام، اور مجھ سے بڑا کوئی انٹلیکچوئل نہیں، مجھ سے بڑا کوئی دانشور نہیں، مجھ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں، مفتی اعظم میں، فتویٰ میں دوں گا، فقیہ میں ہوں، مجتہد، سب کچھ مجھے آتا ہے۔ کسی سے آپ مل لیے وہ آپ ذرا ہاں ارے میں جانتا ہوں، بتائیے کیا بات، وہ فوراً۔ اور امام مالک جیسا آدمی جو یعنی آتھرائز، مستند، یعنی مجتہد ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے حضرت مسئلہ کا لا اعلم، میں نہیں جانتا، یہ مسئلہ کا نہیں لا میں نہیں جانتا۔ ایک مجلس میں 27 مرتبہ امام مالک کہہ رہے ہیں مجھے نہیں آتا، لیکن یہ کہے گا اگر کہ میں نہیں جانتا تو اس کی انا ختم ہو جائے گی نا، اس کی سپریمیسی ختم ہو جائے، کرے گا ہم نے مولانا کو لاجواب کر دیا تو کر دیا، نہیں آتا ہمیں دیکھ کے بتا دیں گے، ختم۔ یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں اس کے پیدا ہونے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم ابھی دین کے الف ب ت سے بھی واقف نہیں ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس موضوع کے بیان کرنے کی ضرورت اسی لیے تھی کہ یہ دور زبردست دور ہے جہاں ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، وہ ایک بچی ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آئی اور انٹر کر لیا وہ اس نے، تو میں اپنے یہاں پڑھاتا ہوں تو میں پڑھا رہا تھا، تو میں نے اس سے یعنی سب سے ایسے سائڈ میں بیٹھتی ہے، ایسے بچے بیٹھے تھے، تو میں نے اس سے ایک سوال کیا سب سے، میں نے کہا یہ بتاؤ رمضان میں روزے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا رکھتے ہیں۔ یہ ٹونڈلا کی بات ہے، فیروز آباد کی بات ہے، انہوں نے کہا ہاں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ رکھتے ہیں؟ آپ رکھتے ہیں۔ پھر میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے بیٹا روزے؟ نہیں۔ میں نے روزے نہیں رکھتے؟ کہ نہیں روزے نہیں، پورے رمضان نہیں، پورے رمضان۔ اللہ اکبر، میں حیرت میں پڑ گیا، روزے نہیں رکھ رہے، رمضان ایک مرتبہ سال میں روزے نہیں رکھتے۔ ایک نوجوان آیا، وہ اس سے میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے میرا بیٹری کا کام ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات۔ میں نے اور کیا کرتے ہو؟ کہنے ٹیلی گرام پر میرا ایک چینل ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ پھر میں اس میں کیا کرتا؟ کہنے اس میں فلموں کے ٹریلر ڈالتا ہوں، ایک ٹریلر پر اگر 1000 کلک ہو جائیں تو $5 ملتے ہیں مجھے۔ کہنے ایسے میں نے 70,000 روپے کمائے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ تو برجستہ اس کا سوال تھا، یہ حرام اور ناجائز کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ آپ بات کر رہے ہیں نظام اور سسٹم کی، یا حلال اور حرام کی تمیز نہیں؟ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا جو ایک تعلق ہے وہ اگر انسان میں آ جائے تو پھر انسان کی زندگی پر ایک رنگ چڑھ جاتا ہے۔ میں ایک 2-3 عجیب باتیں بتا کر میں بات پوری کرتا ہوں، اور وہ عجیب 2-3 باتیں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ جو بزرگان دین تھے ہمارے، اور بادشاہوں نے ان کی جو جوتیاں سیدھی کی، یہ ایک تاریخ ہے ہمارے یہاں۔ یہ ہمارے یہاں جو ہندوستان میں مغل خاندان جو تھا، اس کے جتنے بڑے لوگ تھے، پورے سلسلے کے تمام لوگ، تمام بادشاہ، یہ سارے بادشاہ بھی تھے اور سب نقشبندیہ سلسلے سے بیعت بھی تھے، اور ان کا بیعت و ارادت کا تعلق ہی نہیں تھا بلکہ ان کو نقشبندیہ سلسلے سے بہتوں کو اجازت حاصل تھی۔ بابر کا جو باپ تھا، طاہر نام تھا یا جو بھی نام تھا، وہ باقاعدہ سلسلے نقشبندیہ سے بیعت تھا۔ امیر تیمور ظالم آدمی تھا، بالکل بہت ظلم کیا اس نے، اس کا انکار نہیں، تیمور لنگ نے، لیکن بزرگوں سے تعلق کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ نقشبندیہ سلسلے کے بزرگان دین کی قبر پر، غالباً سمرقند میں حاضر ہوا یا کسی اور جگہ حاضر ہوا، تو وہاں پر ایک عورت یا کوئی بھی کام کرنے والا جھاڑو دے رہا تھا، تو دھول آ رہی تھی، تو خدام نے کہا حضرت دھول آ رہی ہے، پیچھے آ جائیے۔ تو اس نے برجستہ جملہ کہا، مجھے یہ امید ہے کہ اس دھول، یہ جو بزرگان دین کی قبروں سے جو دھول نکل رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے تو پھیلے میری مغفرت کر دے۔ یعنی اتنی عقیدت رکھنے والے لوگ تھے۔ آپ آگے چلیے، یعنی ہمارے یہاں تک لکھا ہوا ہے، یعنی یہ بات تو نقل کرتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ جہانگیر جو بادشاہ تھا، جہانگیر نے باقاعدہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بہن نے اس سے کہا کہ تم کو نقشبندیہ سلسلے سے اجازت حاصل ہے، تم بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے 2 لوگوں کو بیعت کیا۔ عجیب بات، یہ ایسے لوگ تھے۔ اور پھر آخر میں سب سے آخر میں ہمارے ملک کے اندر اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے بڑی آڑ اور سب سے بڑی رکاوٹ، حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو بات ہی الگ تھی۔
خود بنفس نفیس اپنی بہن کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے خواجہ معصوم سرہندی کے یہاں پہنچے ہیں اور وہاں پہنچ کر بیٹھ گئے. تو بہن نے کہا کہ عالمگیر تم عجیب ہو, تم نے حضرت کی خدمت میں کوئی چیز نہیں پیش کی. کہا پیش تو کر دی تھی بہن, لیکن اب تم کہہ رہی ہو تو اور پیش کرتا ہوں. 10,000 دینار حضرت کی خدمت میں الگ سے پیش کی. یہ ان کا حال تھا. اور یہ جو میں مضمون بیان کیا نا, یہ اسی کا اثر تھا. سارے یہ تو تاریخ مس کر کے پیش کی گئی, غلط پیش کی گئی. دوسروں کا کیا, اپنے متاثر رہے, پرائیوں کا کہنا کیا, غیروں کا کہنا کیا, اپنے نہیں سمجھ پائے. عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ, آپ یقین جانیے اس ملک بلکہ پوری اس بر صغیر کی تاریخ میں شاید آخری ایسا بادشاہ تھا جس کو اس بات کا پورا احساس تھا, جو اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا, جو قوموں کے عروج و زوال پر پوری نگاہ رکھتا تھا. اس کو اس بات کا تجربہ ہی نہیں تھا, وہ دیکھتا تھا اس بات کو, وہ اس بات پر راضی نہیں تھا کہ کسی بھی حال میں اس ملک کے اندر کفر اور الحاد غالب آ جائے. دارا شکوہ کے ساتھ, اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں, اس نے اپنے باپ شاہجہاں کو خط لکھ کر کہا تھا کہ آپ اپنے شہزادے کا سپورٹ کر رہے ہیں, آپ